بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے ظالموں کو ابو طالب کے رعب داب اور حضرت خدیجہ کی خاطر اب تک خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں کے اٹھ جانے پر میدان خالی ہو گیا۔ اب وہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے لگے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی پانی لے کر آئیں، سر مبارک کو دھوتی جاتی تھیں اور باپ کی یہ صورت دیکھ کر روتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری لخت جگر، رو نہیں، خدا تیرے باپ کو ایسے رسوا نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار آپس میں میٹنگ کر رہے تھے۔ نماز پڑھتے دیکھ کر کہنے لگے کہ کوئی اونٹ کی اوجھڑی لا کر اس کی گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ ایک شریر نے یہ کام کر دیا۔ اس بوجھ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیٹھ اکڑ گئی۔ کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی خبر کر دی۔ وہ آئیں تو کسی طرح اس گندگی کو ہٹا کر دور کیا۔ ایک دفعہ ایک شریر طبیعت کے انسان نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پھندا بنا کر ڈالنا چاہا کہ گلا گھونٹ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے اور آپ کو بچا لیا اور اس سے کہا کہ ایک شخص کی صرف اس وجہ سے تم جان لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف کا سرسبز اور شاداب شہر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر یہ طے کیا کہ طائف جائیں اور وہاں کے رئیسوں کو اسلام کا پیغام بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے رئیسوں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بازار کے شریر لڑکوں کو ابھار دیا کہ وہ آپ کو پریشان کریں۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے اور جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر سے گزرتے تو آپ کے پاؤں پر پتھر برساتے، جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھام کر اٹھا دیتے۔ شریر لڑکے پھر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھک کر پھر بیٹھ جاتے۔ آخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ کیسی بے کسی کا وقت تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کا ایک فرشتہ نظر آیا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کا پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں پر پہاڑوں کو دے مارا جائے کہ وہ کچل کر رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر مہربانی فرمائی اور عرض کی کہ یا خدا ایسا نہ کر، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو جائے۔ طائف کے ناکام سفر نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مضبوط ارادوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ایک ایک قبیلے میں جا کر خدا کا پیغام سنائیں۔ اس کے لیے مکہ میں حج کا قدرتی موقع بھی موجود تھا۔ اس زمانے میں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آتے اور کئی دن ٹھہرتے۔ مکہ کے آس پاس میلے بھی لگا کرتے تھے۔
اور یہاں بھی آدمیوں کا ایک جماوڑا ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مجموع میں ایک ایک قبیلے میں پھر پھر کر وعظ کہنا شروع کیا اور قرآن کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پورے ملک میں اسلام کی دعوت عام ہو گئی۔ انہی قبیلوں میں شہر یثرب کے رہنے والے دو مشہور قبیلے بھی تھے جن کے نام اوس اور خزرج ہیں۔ یہ قبیلے اس شہر میں مدت سے رہتے تھے اور کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس یہودی آباد تھے جو سوداگر مہاجر تھے، لوگوں کو سودا اور پیداوار پر قرض دیتے تھے اور بڑی سختی سے وصول کرتے تھے۔ یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان پر یہ پیسے والے یہودی گویا ایک طرح کی حکومت کرتے تھے۔ غرض یہ دونوں قبیلے کچھ تو آپس میں لڑ لڑ کر اور کچھ یہودیوں کے پھندے میں پھنس کر تباہ ہو گئے تھے۔ یہودیوں کی آسمانی کتاب میں ایک پیغمبر کے آنے کی خبر موجود تھی اور یہود کے اکثر محفلوں میں اس کے پیدا ہونے کے بارے میں گفتگو بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ آوازیں اوس اور خزرج کے کانوں میں بھی پڑا کرتی تھیں۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر ان سے ملے اور ان کو خدا کا پیغام سنایا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے بازی لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 آدمی تھے۔ دوسرے سال یثرب سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے خواہش کی کہ ہمارے ساتھ ایسا آدمی بھیجا جائے جو ہم کو اسلام کی باتیں سکھائے اور ہمارے شہر میں جا کر ہم کو وعظ و نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کے لیے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا۔ یہ عبد مناف کے پوتے اور پرانے مسلمانوں میں سے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ یثرب آئے اور یہاں آ کر لوگوں کے گھروں میں جا جا کر اسلام کا وعظ کہنا شروع کیا۔ اس وعظ کے اثر سے لوگ مسلمان ہونے لگے اور 1 سال کے اندر اندر اس شہر کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔